هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ کریں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ الحمدللہ تقریباً 62 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ یہ ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 63۔ اب تک 10 قواعد جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پھر قواعد میں جو مثالیں تھیں اس کی بھی ترکیب میں آپ کو کر کے بتا چکا ہوں۔ پھر مشق کا آغاز کر دیا تھا اور مشق میں ترکیب نمبر 1 2 3 4 5 6 یہ ترکیب ہم لوگ کر چکے۔ آج ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر 7۔ تو دیکھتے ہیں ترکیب نمبر 7 کیا ہے۔ ترکیب نمبر 7 ہے الکذب یہلک، یہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ آپ قاعدہ نمبر 10 اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم لوگ کس کے تحت یہ والی ترکیب کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھیں قاعدہ یہ ہے کہ پہلے اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد جملہ آ جائے، جملہ اسمیہ ہو یا پھر جملہ فعلیہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے معرفہ کو مبتدا بنانا ہے اور جملے کی ترکیب کرنے کے بعد آپ نے اس جملے کو آپ نے اس معرفہ مبتدا کے لیے خبر بنا دینا ہے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ہاں، جملے میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جو پیچھے مبتدا سے اس کا تعلق جوڑ رہی ہو اور اس کا جو مرجع ہو، اس ضمیر کے جو لوٹنے کی جگہ ہو وہ کیا ہو، پیچھے مبتدا ہو۔ تو دیکھتے ہیں الکذب یہلک میں وہ کون سی ضمیر ہے اور اس کی ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ دیکھیں الکذب، یہ دیکھیں الف لام اس کے اوپر آپ کو داخل نظر آ رہا ہے۔ ہم یہ کہیں گے الف لام جس پر داخل ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے معرف باللام، اور جو معرف باللام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ۔ اور اگر شروع میں ایک معرفہ آ جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ اس کو بنا دیں گے مبتدا۔ تو ہم نے اس کو کیا بنا دینا، ہم نے اس کو بنا دیا مبتدا۔ پھر یہ یہلک ہے، یہ یہلک فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے یہ۔ اور اس میں جو ہے نا، یہ جو علامت مضارع کے اوپر آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے تو یہ مجہول کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہے تو معروف، یہ باب افعال ہے۔ باب افعال کا جو پہلا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف، یہ وہ ہے۔ تو پھر اس کے اوپر ضمہ کیوں آیا علامت مضارع کے اوپر؟ اصل میں قاعدہ یہ ہے کہ جس باب کی ماضی 4 حرفی ہو، 4 حرفی نا، ثلاثی مزید فی میں مشہور و معروف قاعدہ ہے کہ جس باب کی ماضی 4 حرفی ہو تو اس میں فعل مضارع بناتے وقت علامت مضارع پر ضمہ کی حرکت لے کر آنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ علامت مضارع پر آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے، وگرنہ یہ معروف ہے، مجہول نہیں ہے، یہ مجہول کی وجہ سے یہاں پہ ضمہ نہیں ہے۔ تو الکذب یہ معرفہ مبتدا بن گیا، اور یہ یہلک صیغہ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، فعل مضارع مثبت معروف۔ اس میں اس یہلک میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کی طرف لوٹی راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ کیا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا کیا، مبتدا، اس مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری ترکیب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ اس کو ہم نے مبتدا بنایا، اس کو ہم نے خبر بنایا، تو یہ ترکیب اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔